بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو. کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے. اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے. ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا. کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین عرب نے مختلف قسم کے مطالبات رکھے تھے. ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان آیات کے اندر جو تعلیمات دی جاتی ہے وہ اہل عرب کی مرضی کے مطابق ہو، کہ جو وہ چاہتے ہیں اس طریقے سے ان کے سامنے باتیں بیان کی جائیں. اہل عرب یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے جو بت تھے جو انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بنا کر رکھے تھے، الگ الگ خاندان کے لیے الگ الگ بت، ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہی جائے. ایک اللہ کے بجائے بہت سارے خداؤں کی بات کی جائے. اگر ایک خدا کی بات کی جاتی تھی تو ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے، اور اگر کئی خداؤں کی کہیں بات آ جاتی تھی تو ان کے چہرے کھل اٹھتے تھے. تو ان کا یہ خیال کہ قرآن کے اندر کچھ تبدیلی کی جائے، کچھ تغیر کیا جائے تاکہ ان کی بات بھی رہ جائے اور مسلمانوں کی بات بھی بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کی تلاوت کیجئے، اس کتاب کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائیے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے.
لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان کی مرضی کے مطابق کتاب نازل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق نازل ہوگی۔ جو اللہ چاہے گا وہ کلمات آئیں گے، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں آئیں گے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اس قسم کے مطالبے کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیے کہ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ بالغداۃ والعشی، صبح اور شام جو رب کو یاد کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی ان لوگوں سے جدائیگی بالکل نہیں، مناسب نہیں ہے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت، اس کی آسائش اور اس کے آرام کو دیکھ کر آپ کہیں ان لوگوں سے اپنی نظریں ہٹا کر ان بڑے بڑیرے لوگوں کی طرف نہ پھیر لیں کہ جو ہماری یاد سے غافل ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان لوگوں کی بات بالکل آپ نہ مانیے کہ جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ در منصور میں بہت سارے ایسے واقعات جمع کیے گئے ہیں کہ جن لوگوں نے آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایسے مطالبات رکھے، جیسے ایک واقعہ ہے در منصور میں کہ عیینہ ابن حصن فزاری یہ آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے موٹے کپڑے پہن رکھے تھے اور پسینے کی وجہ سے ان کپڑوں کے اندر سے کچھ ایسی سمیل آ رہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف محسوس ہوئی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ اس قسم کے جو لوگ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے کہ ہماری ایک شان ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، اور اتنے گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہماری تذلیل ہوتی ہے، ہماری عزت کے اندر فرق آتا ہے، کمی آتی ہے۔ لہٰذا آپ ایسا کوئی انتظام کیجئے کہ ان کے لیے الگ مجلس ہو اور ہمارے لیے الگ مجلس ہو، کہ اگر ہم بڑے لوگ آئیں گے مجلس میں تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اس سے ہماری شان میں کمی آئے گی۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امیہ ابن خلف جمحی نے کہا کہ الگ الگ آپ مجلسیں رکھیں، جو سرداران عرب ہیں، قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے لیے الگ مجلس ہو، اور جو آپ کے ساتھ غریب غربا لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ مجلس ہو۔ اور تیسرا واقعہ ہے کہ عیینہ ابن بدر اور اقرا ابن حابس تمیمی نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مسکین لوگ ہیں، فقراء ہیں، مہاجرین ہیں، اور دوسری طرف بڑے بڑے رئیس ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، ان لوگوں کے لیے الگ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، الگ قسم کی جگہ ہونی چاہیے، اور ان کے لیے الگ ہونی چاہیے۔ یعنی کل کفار مکہ اور مشرکین عرب کی جو سوچ تھی، آج ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی ایسی سوچ ہے کہ ہم سلام بھی دیکھ کر کرتے ہیں کہ کس کو سلام کیا جائے اور کس کو نہ کیا جائے۔ اگر کوئی کمزور آدمی مالی اعتبار سے جس کی حیثیت نہیں ہے،
اس کے سلام کا ڈھنگ سے ہم جواب بھی نہیں دیتے ہیں کہ اور کسی ایسے مسکین اور مال سے عاری آدمی کے ساتھ اس کا جو حسن سلوک ہے، اس کا اچھا برتاؤ ہے، وہ بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یعنی اس کے اچھے اخلاق کو بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کا معاشرہ کہ آج کا مسلمان وہی سوچ رکھتا ہے جو کل کا کافر اور مشرک رکھتا تھا۔ ان سارے واقعات کو سامنے رکھ کر جو در منصور میں بیان کیے گئے، اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں، ایک طرف ان واقعات کو رکھا جائے اور دوسری طرف جو ایسے مومن تھے کہ جن کو اپنے کپڑوں کی اتنی زیادہ فکر نہیں تھی کہ وہ پھٹے ہوئے ہیں، بلکہ اتنا ہے کہ وہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، ناپاک نہ ہوں، ان کو اپنی ظاہری ٹھاٹھ باٹ سے، اپنے ظاہری حسن اور بناوٹ سے اس چیز کی طرف ان کو خیال نہیں تھا، بلکہ ان کو اصل اندر کے اخلاق اور کردار کی طرف دھیان تھا، ان کو ایمان اور اعمال کی طرف دھیان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے رسول اور پیغمبر کو کہا کہ آپ اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیے کہ جو اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے بارے میں ایسی سوچنا کہ فلاں لیڈر اگر میرے پاس آ جائے گا، فلاں سردار اگر میری مجلس میں آ جائے گا تو اس کی وجہ سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ آپ بیٹھنا تو دور، اپنے ذہن میں ایسی سوچ بھی نہیں لانا، بلکہ آپ ان غرباء، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت بلال، ان جیسے صحابہ کے ساتھ مل جل کر بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ، آپ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیے، مَعَ الَّذِينَ، ایسے لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ اللہ کی رضامندگی چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور جو یہ مطالبات کر رہے ہیں کہ الگ الگ مجلسیں رکھو، الگ الگ بیٹھنے کی جگہ رکھو، کہ لیڈروں کے لیے الگ جگہ اور فقراء اور مساکین کے لیے الگ جگہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کی طرف نظریں اٹھا کر بھی مت دیکھیے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کفار مکہ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہاری یہ سوچ اور یہ خیال کبھی بھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ ایسا مطالبہ کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو تسبیحات کرنے والے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑیے جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ٹھاٹھ باٹھ میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے مال اور دولت کے نشے میں چور ہیں۔ آپ ان کی بات کو کسی بھی صورت میں نہ مانیے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ایسا مطالبہ کرنے والے لوگ اپنی خواہشات کے اوپر چل رہے ہیں اور وہ حد سے دور نکل گئے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یعنی اب ایمان کے آ جانے کے بعد کسی کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا کہ وہ مالدار ہے تو فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، لہٰذا اس کے لیے الگ سے کسی جگہ کا انتظام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اختیار ہے، مرضی ہے تو ایمان لے آئے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر بیٹھے، نہیں مرضی ہے تو جائے پہاڑ میں۔ کسی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے کسی قسم کی مجلس بنانے اور بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ایسے ظالموں کے لیے، ایسے نافرمانوں اور متکبروں اور جابروں کے لیے
ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقھا، اس آگ کی کناتیں چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کو کس سے پورا کیا جائے گا؟ بِمَاءٍ، ایسے پانی سے، کالمہلی، جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، کہ کسی چیز کو فرائی کرنے کے لیے یا مٹھائی کے لیے جو تیل استعمال کیا جاتا ہے، وہ تیل جب سڑ جاتا ہے اور اس کے نیچے اس کا کچرا اور تلچھٹ جو باقی رہ جاتا ہے، ایسا تیل کی طرح پانی ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے۔ یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ، جب وہ پئیں گے تو ان کے منہ کو وہ پانی بھون کر رکھ دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ پانی مانگیں گے اور ایسا ابلتا اور کھولتا ہوا تلچھٹ کی طرح پانی ان کو پیش کیا جائے گا اور بغیر اس پانی کے پینے کے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ جب وہ اپنے منہ میں اس پانی کو ڈالیں گے تو ان کی آنتوں کو پیچھے کے راستے سے باہر نکال دے گا وہ پانی، اتنا گرم ہوگا، اتنا وہ حرارت والا ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کا اندر کا نظام انسان کا باقی نہیں رہ پائے گا، وہ پاخانے کے راستے سے سارا کچھ باہر نکال دے گا۔ یشفی الوجوہ، جو ان کے اس چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، کتنا برا یہ پانی ہے۔ وساءت مرتفقا، اور کتنے برے ہیں وہ لوگ جن کو ایسا پانی دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور